بسم الله الرحمن الرحيم. دوسرا نام دوسرا میری جان اسلام کا بے باک سپاہی، 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 اسلام کا بے باک سپاہی۔ میں آپ سے سکون پیش کرتا ہوں قائد ابن قائد علامہ ابن علامہ انجینئر ڈاکٹر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیئرمین پروموشن موومنٹ، رہنما مفتی جمعیت اہل حدیث پاکستان، آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کو خطاب فرماتے ہیں حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حضرات گرامی قدر، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے بلند مخلوق ہے۔ اللہ نے جنات اور انسان میں کچھ ایسی باتوں کو پیدا کیا جو فرشتوں کے اندر بھی موجود نہیں۔ فرشتہ نیکی کرنے کا پابند ہے، انسان نیکی کرنے کا پابند نہیں۔ فرشتہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن انسان میں گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ فرشتہ جب اللہ کی بندگی کرتا ہے تو وہ سعادت مند ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے تو وہ اس سے بھی بڑا سعادت مند ہوتا ہے۔ اس لیے کہ فرشتے نے اپنے نفس کی کسی سرکشی کو کچلا نہیں ہوتا، لیکن انسان نے نفس کی سرکشی کو کچلا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے کو شیطان بھٹکا نہیں سکتا، لیکن انسان کے دل کے اندر شیطان وسوسے کو پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرشتے کا خمیر نیکی سے اٹھا ہے، جبکہ انسان کے خمیر میں نیکی بھی موجود ہے اور برائی بھی موجود ہے۔ وہ جب بھی نیکی کا کام کرتا ہے اپنے نفس کو دبا کے کرتا ہے، شیطان لعین کے شر کو پامال کر کے کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کم الحاکمین نے اس کو وہ مقام عطا کیا جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں۔ حضرات گرامی قدر، میری بات کا مرکز مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں عام آدمی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہیں۔ حقیقت یہ ہے ایک نیکوکار آدمی کا مقابلہ ایک عام فرشتہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی مرسل جو انسانوں میں سے ہیں ان کا مقابلہ فرشتوں کے رسول نہیں کر سکتے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اور وہ سید البشر ہیں، فخر انسانیت ہیں، انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ اور ایک کامل انسان کس قسم کا ہونا چاہیے، وہ ساری کی ساری باتیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر
اللہ نے جمع کر دی ہیں۔ اگر انسان کسی اکمل انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، کامل اور مکمل انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ غور کرنا چاہیے، جنہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری کہ ملائکہ بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے اسی انسانیت کے دو حصے بطور جنس ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اور عام طور پہ لوگوں کا یہ گمان ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اسلام کی دعوت، شاید اسلام کا فلسفہ فقط مردوں کے لیے ہے، اسلام کا پیغام فقط مردوں کے لیے ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام بیک وقت مرد اور عورتوں کے حقوق کا بھی علمبردار ہے، اور بیک وقت دونوں کے لیے اسلام کے اندر ایک کامل رہنمائی والی بات موجود ہے۔ اس کو رہنے دیں، ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے۔ اسلام کے اندر ایک کامل رہنمائی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے، یار بات آ رہی ہے، کچھ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد دنیا میں بہت کامل گزرے ہیں، اور عورتوں کے اندر ان کے مقابلے میں کامل عورتوں کی تعداد کم رہی ہے، لیکن پھر بھی کم از کم 5 عورتیں کائنات میں ایسی گزری ہیں جن کو نبی محترم نے اپنی حدیث طیبہ کے مطابق کامل عورتیں قرار دیا ہے۔ ایک زوجہ ہے، کسی متقی کی نہیں، کسی عالم کی نہیں، کسی تہجد گزار کی نہیں، کسی شب زندہ دار کی نہیں، کسی ولی اللہ کی نہیں، کسی صحابی کی نہیں، بلکہ وہ بیوی ہے تو فرعون کی بیوی ہے، لیکن اس نے اپنے کردار کے ذریعے عورت کے رتبے کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو اور ان کی ذات کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا۔ سیدہ آسیہ نے فرعون کے ظلم کو سہنے کے بعد، فرعون کی ابتلاؤں کو سہنے کے بعد، اور ایمان کے اوپر کمپرومائز نہ کرنے کے بعد پروردگار عالم سے دعا مانگی تو یہ مانگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری توحید کے لیے فرعون کے محلات کو چھوڑ دیا ہے، فرعون کے ناز و نعمت کو چھوڑ دیا ہے، فرعون کی محملی پوشاک کو، فرعون کے انواع و اقسام قسم کے کھانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے دنیا کے اندر عہدے کو، وقار کو، منصب کو، ہر چیز کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عہدے کا فتنہ، منصب کا فتنہ، اقتدار کا فتنہ کتنا بڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے مومنوں کے قدموں کے اندر بھی زلزلے کو پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کیسی عورت ہے کہ فرعون کے محل کے اندر رہنے کے باوجود عقیدہ توحید کی چٹان بنی ہوئی ہے، اور اللہ سے دعا مانگ رہی ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے دنیا کے محل کو چھوڑنے کے بعد میری ایک ہی تمنا ہے، جنت میں میرے لیے اپنے پاس ایک چھوٹا سا گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ مجھے ظالموں کی قوم سے بچا لے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس بات کو لکھتے ہیں، عرش کے رب کے پاس سیدہ آسیہ کی فریاد پہنچی، مالک کائنات نے سیدہ آسیہ کی آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا، کہا آسیہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے محلات کی وقت رخصت سے پہلے زیارت کر لو۔ حضرات گرامی قدر، ایک وہ عورت ہے جو کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور جس کی ذات استقامت کی چٹان ہے، جس کی ذات ہمالیہ سے بلند ہے، جس کی ذات جو ہے اتنی محترم ہے، اتنی مقدس ہے کہ سورہ تحریم کے اندر اللہ نے امہات المومنین کے سامنے ان کے کردار کو بطور نمونہ رکھ دیا۔
حضرات گرامی قدر سیدہ آسیہ کا کردار کیا ہے؟ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر ایک کامل عورت یہ ہے، اور ایک اور عورت ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، وہ نبی محترم کی پہلی بیوی ہے جس کا نام ہدیۃ الکبریٰ ہے۔ ہدیۃ الکبریٰ مالدار ہے، متمول ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آتی ہے، آپ کی حمایت میں، آپ کے ساتھ رفاقت میں، آپ کا ساتھ دینے میں ہر طرح کی جو ہے انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے حضرت آقا کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، اس وحی کو سب سے پہلے پہچاننے والی جو ہستی ہے اس کا نام ہدیۃ الکبریٰ ہے۔ فوراً سے پہلے نبی مہرباں کو ساتھ لیتی ہے، اپنے کزن کے پاس، اپنے چچا کے بیٹے کے پاس، جناب ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے۔ ورقہ ابن نوفل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رودات کو سنتے ہیں، جبریل کی آمد کو سنتے ہیں، پہچان جاتے ہیں یہ عام آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا رسول ہے، اس کے سینے کے اوپر تو جبریل آ چکا ہے، رب اس کو اپنا محبوب بنا چکا ہے۔ ورقہ ابن نوفل اس موقع پہ اعلان کرتے ہیں یہ وہی ناموس ہے، یہ عام فرشتہ نہیں بلکہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے موسیٰ کے قلب اطہر پہ آیا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو آج سے پہلے سیدنا عیسیٰ پہ آیا تھا۔ ورقہ ابن نوفل سابقہ کتابوں کا عالم ہے، اس نے سابقہ کتابوں کی روشنی کے اندر اس پیشین گوئی کو بھی بیان فرما دیا، ایک وقت آئے گا حبیب آپ کے اوپر مکہ کی وادی کو تنگ کر دیا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی سے استفسار فرماتے ہیں وہی مکہ کے لوگ جو مجھے صادق اور امین کہنے والے ہیں، کیا وہ مجھ کو مکہ سے بھی ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کر دیں گے؟ ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، ورقہ کی بصیرت اپنی جگہ پر ہے، ورقہ کا علم اپنی جگہ پر ہے، ورقہ کی سابقہ کتابوں کے اوپر جو نظر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، ورقہ کے علم کی گہرائی اپنی جگہ پر ہے، ورقہ کا استدلال اپنی جگہ پر ہے، ورقہ کی معرفت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس بات کا استحضار اور اس بات کا ادراک کہ اس حقیقت کو پانے والا کون ہوگا، یہ حضرت ہدیۃ الکبریٰ کی فہم و فراست ہے جو اس بات کو بھانپ گئی تھی کہ میرے محبوب کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا، میرے محبوب کو جو ہے کسی حادثے کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، میرا محبوب جو ہے وہ کسی انہونی کی زد میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ خدیجہ کو پتا تھا، خدیجہ کو پتا تھا میرا محبوب وہ ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدیجہ کو پتا تھا میرے محبوب کو اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، انک تحمل الکل وتکسب المعدوم ولا نوائب الحق وتنصر المظلومین۔ خدیجہ کو پتا تھا وہ جو بجھے ہوئے کو جلانے والا، وہ جو گرے ہوئوں کو اٹھانے والا، جو مظلوموں کی حمایت کرنے والا، کائنات کے اندر مظلوموں کا حامی حقیقت میں اگر موجود ہے تو وہ میرا ہی محبوب ہے، وہ میرا ہی تاجدار ہے، وہ میرا ہی دلہا ہے، وہی اس مقام بلند پہ فائز ہے کہ ہر دکھی انسان کو اس نے سہارا دیا ہے، ہر گرے ہوئے کو اس نے اٹھایا ہے۔ چنانچہ خدیجہ کی فہم و فراست نے ان کو ورقہ تک پہنچایا، اور جب اس معرفت کو حاصل کیا کہ میرا محبوب تو کائنات کا محبوب بن چکا ہے، کائنات کا مقتدا بن چکا ہے، کائنات کا پیشوا بن چکا ہے، پھر خدیجہ نے کیا کیا؟ پہلے بھی پیار کرتی تھی لیکن اب پیار کو انتہا پہ پہنچا دیا، پہلے بھی محبت کرتی تھی لیکن اب محبت کو انتہا کے اوپر پہنچا دیا، پہلے بھی ساتھ دیتی تھی لیکن اب اس نے اپنے ساتھ کو پہلے سے بھی کئی گنا بڑھا دیا، پہلے بھی معاون تھی لیکن اب اس نے اپنی رقم کو، اپنے مال کو دین کے لیے پوری طرح کھول دیا۔ حضرات گرامی قدر خدیجہ کو جب اس بات کا علم ہوا کائنات کے لوگ تو عید کی دعوت کو بآسانی قبول نہیں کر سکتے، پھر خدیجہ نے کیا کیا؟ خدیجہ کا ایک نیا روپ سامنے آیا، خدیجہ مرہم پٹی کرنے والی بن گئی، خدیجہ زخموں پہ پائے رکھنے والی بن گئی، خدیجہ تنہائیوں اور دکھوں کے اندر آپ کا ساتھ دینے والی بن گئی۔ حضرات گرامی قدر آقا زخموں کو لیے ہوئے گھر آتے اور خدیجہ زخموں پہ مرہم رکھتی، دلاسا دیتی
کہتی آقا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وقت بدل جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک وقت آ جائے گا جب اللہ کم الحاکمین آپ کو غالب فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک دن کی بات ہے، جبریل امین آئے، حضرت رسول اللہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرات سامنے سے حضرت ہدیہ الکبریٰ آ رہی تھی۔ حضرات کیا ہوا؟ جبریل امین نے کہا وہ سامنے سے آ رہی ہیں خدیجہ، ان کو پروردگار عالم کا سلام کہیے اور ان کو یہ بات کہیے اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے۔ کس کے ساتھ؟ لالو یاقوت اور مروارید کے ساتھ خدیجہ کے لیے ایک محل بنایا ہے جس میں نہ غم ہوگا نہ شور و غوغا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کا سلام جس کے پاس آیا وہ آپ کی اور میری ماں ہدیہ الکبریٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور تیسری عورت جو کامل ہے وہ عیسیٰ کی والدہ ہے، وہ مریم سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ منبر و محراب کے اندر گردن کو جھکانے والی، وہ صبح و شام تسبیح کی مالا کو جپنے والی، وہ صبح و شام اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی، وہ جو آنکھوں کو جھکانے والی، وہ جو گردن کو گرانے والی، وہ جو حیا کے جام کو پینے والی، وہ جو کائنات کے لوگوں کو حیا کا راستہ دکھلانے والی، اللہ نے عجیب کرامت کو رونما کیا۔ اللہ نے عجیب کرامت کو رونما کیا۔ مریم اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ بے موسم کے پھل بھیج دیتا تھا۔ اور حضرات گرامی قدر یہ بھی بات سن لیں، بعض لوگوں کا اعتراض اور شاید گمان ہے بلکہ بدگمانی ہے کہ ہم کرامت کے منکر ہیں۔ حضرات گرامی قدر ایسی کوئی بات نہیں، ہم کرامت کو مانتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کرامت اصل ولایت نہیں ہے۔ ولی اللہ کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، ولایت کی شرط ایمان اور تقوی ہے۔ ساری کی ساری زندگی انسان سے کرامت نہ ظاہر ہو پھر بھی ولی اللہ ہے، اور اللہ کرامت ظاہر کر دے مومن اور متقی ہو پھر بھی ولی اللہ ہے۔ اور اس کے مد مقابل شرابوں کو پینے والا ہے، بد کرداری کو کرنے والا ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ وقت کو بتانے والا ہے، شریعت کو پامال کرنے والا ہے، نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے، روزے کا مذاق اڑانے والا ہے، شاعر اسلامی کے ساتھ دور رہنے والا ہے اور گندگی میں رہنے والا ہے۔ اس سے کوئی حرکت عادت ظاہر ہو بھی جائے وہ کرامت نہیں بلکہ استدراج ہے۔ حضرات گرامی قدر، دجال جب آئے گا زمین کے خزانے اس کے حکم سے حرکت کریں گے، حتیٰ کہ دیکھنے والی آنکھوں کے لیے وہ مردوں کو زندہ بھی کر دے گا، لیکن وہ ولی اللہ نہیں ہوگا، وہ رب کا دشمن ہوگا۔ چنانچہ ولایت کی پہچان کرامت نہیں ہے بلکہ ولایت کی پہچان ایمان اور تقوی ہے، لیکن ہم ولایت کے منکر نہیں ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جب اللہ کی بندگی کی، اللہ نے ولایت کو ظاہر فرمایا، بے موسم کے پھل بھیجنے شروع کر۔ وہ تسبیح کر رہی ہیں، وہ نمازوں کو پڑھ رہی ہیں، وہ سجدوں کو کر رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم کے پھل بھیج رہا ہے۔ حضرت زکریا حالو تھے، سیدہ مریم کے پاس آئے، کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ کہا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل میرے رب نے بھیجے ہیں اور رب جب چاہتا ہے کسی کو بلا حساب رزق دیتا ہے۔ اور حضرات یہ چلتے چلتے ایک بات آپ کو بتلانے جا رہا ہوں، معیشت کے پہیے کو چلانے والا، ملازمت کرنے والا، کاروبار کرنے والا، نوکری کرنے والا، ملازمت کرنے والا، اگر تو رزق چاہتا ہے سب کچھ کر لیکن دعا کو بھی ساتھ شامل ضرور کر۔ دعا تیرے رزق کو وہاں پہ پہنچا دے گی جہاں پہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھ، رزق کا مالک میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے۔ رب اگر رزق کو چھیننے پہ آ جائے تو کائنات میں تجھے کوئی رزق دینے والا بچ سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جس کو تو عطا کرنے پہ آ جائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو دینے پہ آ جائے اس کی، جس کو تو دینے پہ آ جائے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو روکنے پہ آ جائے اس کو کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے۔ رب کی رزاقیت کا عالم پتہ کیا ہے؟ کئی پتھروں کے اندر بھی کیڑے موجود ہیں، ان کو پتھروں کے اندر رزق دیتا ہے تو میرا پروردگار دیتا ہے۔
حضرات ہم حالت ہوش میں ہیں، اور ذرا بات پہ غور کرنا، اللہ کی رضاکی پہ غور کرنا. ہم حالت ہوش میں ہیں، حالت بلوغت میں ہیں، حالت توانائی میں ہیں. لیکن مجھے یہ بات بتلائیے، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کیا ہم کھانا کھا سکتے ہیں؟ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں کیا ہم پانی پی سکتے ہیں؟ اب ذرا ایک اور منظر پہ غور کیجئے. آج ہم حالت ہوش میں ہیں، لیکن اپنی نیند کی حالت میں کھانے کو کھانے پہ قادر نہیں. ایک وہ وقت تھا جب ہم اندھیروں کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر موجود تھے. ماں کے پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ناف کے ساتھ ایک نالی کو جوڑ دیا. ہمارا رب ہمیں اس حالت میں جبکہ ہمیں شعور بھی نہیں تھا، دماغ بھی نہیں تھا، اللہ سوتے ہوئے بھی رزق دے رہا تھا، جاگتے ہوئے بھی رزق دے رہا تھا. حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کی رضاکی کا عالم یہ ہے، اس نے خود اعلان فرما دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین میں چلنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں، فضائے بسیط میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں، بلوں میں رینگنے والی کوئی چونٹی ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کم الحاکمین کے ذمہ نہ ہو. حضرات گرامی قدر، سیدنا زکریا نے سیدہ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے. دل میں خیال آیا، جو رب سیدہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، کیا مجھے بڑھاپے کے عالم میں اولاد نہیں دے سکتا؟ دعا کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دیا، کہا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے لیے بہترین وارث کو پیدا کرنا. یارثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. اللہ بیٹا بھی ایسا دینا جو عام بیٹا نہ ہو بلکہ آل یعقوب کا وارث ہو. گویا کہ دعا مانگی تو یہ مانگی، اللہ بیٹا بھی ایسا دینا جو نبی بھی ہو، رسول بھی ہو. اللہ نے کیا کہا؟ کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا. اے زکریا، آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، اور ہم نے اسے جیسے نام والے بیٹے کو کبھی پیدا ہی نہیں کیا. حضرات، اس سیدہ مریم کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بے موسم کے پھل دیے، بن باپ کا بیٹا بھی عطا فرما دیا. اور بن باپ کا بیٹا جب سیدہ مریم کے یہاں پر پیدا ہوا تو سیدہ مریم کی حیا کو چوٹ لگی. دل میں خیال آیا کہ لوگ میرے کردار پہ شک کریں گے. دعا مانگی، الفاظ کہے، حسرت کے ساتھ کہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور مجھے بلا دیا گیا ہوتا. رب نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری گواہی باہر سے نہیں آئے گی بلکہ تیری گود کے اندر موجود بچہ ہی تیری طہارت کی گواہی دے گا، تیری برات کو ظاہر کر دے گا. سیدہ مریم اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے سیدہ مریم بستی والوں کے پاس آئیں. بستی والوں نے گود کے اندر بچے کو دیکھا، کہا تو محراب میں تھی، ہم تو تجھے عبادت گزار سمجھتے تھے، شب زندہ دار سمجھتے تھے، یہ تو کیا اٹھا کے لائی ہے؟ سیدہ مریم نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا. بستی کے لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جس کو جھولا بھی جھولنا نہیں آتا. سیدنا عیسیٰ ماں کی گود سے آواز کو بلند کرتے ہیں، الفاظ کہے تو کیا کہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھ کو نبی بنایا ہے. میری ماں کی طہارت کے اوپر شک نہ کرنا، رب نے مجھے کتاب بھی عطا فرما دی. حضرات، تیسری عورت وہ ہے جس نے پاک دامنی کی انتہا کو حاصل کیا. رب نے بن موسم کے بے موسم کے پھل بھی عطا فرما دی اور بن باپ کے بیٹا بھی عطا فرما دیا. چوتھی عورت حسنین کی ماں ہے، علی المرتضیٰ کی بیوی ہے. حضرات گرامی قدر، وہ عورت
جس کی شرم و حیا کا عالم یہ ہے کہ عام عورتوں کے چہروں کو تو غیر محرم نے، جو شریف ہیں ان کے تو چہروں کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن فاطمہ وہ ہے، محاورے کے طور پہ بات ہے، یہ بات میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، یہ بات محاورے کی ہے، اس لیے اس کے اوپر بحث کی ضرورت نہیں، لیکن محاورے کی بات یہ ہے، فاطمہ تو وہ ہے جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرات، جس کی حیا کا عالم یہ ہے کہ اس نے علی المرتضیٰ کو کہا، علی جب میرے جنازے کو اٹھانے کا وقت آئے تو دن کی روشنی میں نہیں اٹھانا، رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ اور جس نے علی المرتضیٰ کو کہا، علی جب میرا جنازہ جا رہا ہو تو جنازے کے درمیان اور میرے جسم کے درمیان جو اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، اس چادر کے درمیان اور میرے جسم کے درمیان لکڑیوں کو رکھ دینا، تاکہ میری میت کو دیکھ کر کوئی میرے وجود کی قامت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ حضرات گرامی قدر، فاطمہ الزہرا جس کی طہارت کا عالم یہ ہے، جس کی حیا کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہے کائنات کی بڑی سے بڑی واحدہ عورت بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور حضرات گرامی قدر، پانچویں عورت وہ ہے جس نے اپنے ایام بلوغت کے اندر قدم رکھا، ایام بلوغت کے اندر ہوش رکھا، ہوش کو حاصل کیا، شعور کو حاصل کیا، تو کسی ولی اللہ کی جھولی میں حاصل نہیں کیا، کسی ولی اللہ کے دامن میں حاصل نہیں کیا، کسی تہجد گزار کے دامن میں حاصل نہیں کیا۔ جس نے آغوش میں ہوش سنبھالا تو حضرت رسول اللہ کی آغوش میں ہوش سنبھالا، وہ میری اور آپ کی ماں ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، مقدسہ ہے، زکیہ ہے، محدثہ ہے، عالمہ ہے، فقیہ ہے، حبیبہ حبیب خدا ہے، اور حبیبہ حبیب کبریا ہے، ام المومنین ہے، صلوات اللہ علیہ ہے، ام المومنین عائشہ ہے، جس کے تزکیے اور طہارت کا عالم یہ تھا، جب اس کے کردار کے اوپر بولنے والے بولے تو رب قدیر نے سیدنا یوسف کی طرح کسی بچے کو قوت گویائی نہیں دی، سیدہ مریم کی طرح اپنی گود کے اندر کسی بچے کو قوت گویائی نہیں دی، بلکہ خود آسماں کے رب نے آسماں کی بلندیوں سے 18 آیات کا نزول فرما دیا اور قیامت کی دیواروں تک لوگوں کو سمجھا دیا۔ عائشہ طیبہ ہے، طاہرہ ہے، تقیہ ہے، اس کی طہارت کے اندر کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات بھی آج ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے امی عائشہ اور امی حدیجہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہراتے رہیں گے۔ حضرت شہید کا مشن تھا، آپ نے امہات المومنین کی پاک دامنی کا ڈنکا بجا دیا، صدیق کی صداقت کے علم کو لہرا دیا، فاروق کی عدالت کا نغمہ سنا دیا، ذی النورین کی صحابت کو لوگوں کو سمجھا دیا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے علم کو لہرا دیا۔ مجھے یہ بات بتلاؤ اے ساندلائی شہید کے بیٹو، کیا تم امی عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت حدیجہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ حضرات انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو مرکزی جمعیت اہل حدیث بھی اور اس کی معاونت کے اندر بھی قرآن و سنہ موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، اللہ اکبر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو بات سمجھانے جا رہا ہوں تھوڑی سی۔ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کا پیغام کیا ہے۔ اگر عورت بیوی ہے تو اس کے لیے آسیہ کی ذات کو نمونہ ہونا چاہیے، خامند نیک ہو یا نہ نیک ہو، عورت کو خامند کی بے دینی کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ رب قدیر کی رضا کو دیکھنا چاہیے۔ اور عورت اگر ماں ہو تو اس کو فاطمہ الزہرا کے کردار کو دیکھنا چاہیے، جس کی تربیت سے حسن و حسین جیسے لال پیدا ہوتے ہیں۔ عورت ماں ہو، اس کو ہدیۃ الکبریٰ کے اسوے کو دیکھنا چاہیے، جس نے طیب کو جنم دیا، جس نے طاہر کو جنم دیا، جس نے قاسم کو جنم دیا، جس نے فاطمہ الزہرا کو جنم دیا، جس نے سیدہ زینب کو جنم دیا، جس نے سیدہ ام کلثوم کو جنم دیا، جس نے سیدہ رقیہ کو جنم دیا۔ اور ماں ہو اور اس کی اولاد ہو تو اس کو
اس بے اولاد ماں کے بارے میں سوچنا چاہیے جس کو دنیا ام المومنین عائشہ کے نام سے جانتی ہے، جس کی جھولی کے اندر رب نے اولاد تو نہیں دی لیکن اس نے بیوگی کے 46 برس اپنے شوہر کی تعلیمات کو آگے پہنچانے کے لیے وقف کر دیے۔ 18 برس کی عمر میں بیوہ ہوئی، 46 برس بیوہ رہی، 64 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان 46 برس نے میری ماں نے کیا کیا؟ میری ماں نے حدیث کو پڑھا دیا، فقہ کو سمجھا دیا، سنت کو بتا دیا، علم دین کو فروزہ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، وہ ماں کیا ماں ہے جس نے اپنی محبتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ امر فرما دیا۔ رب کو عائشہ کی محبت اتنی پسند آئی کہ میرے رب نے عائشہ کے نام نامی کو زندہ اور تابندہ کر دیا۔ آج مسلمان گھرانوں کے اندر دائیں بائیں نظر ڈال کے دیکھو، کسی کی بہن کا نام عائشہ ہے، کسی کی ماں کا نام عائشہ ہے، کسی کی بیوی کا نام عائشہ ہے، کسی کی بھتیجی کا نام عائشہ ہے، کسی کی بھانجی کا نام عائشہ ہے۔ اللہ نے سیدہ عائشہ کی محبت کو زندہ اور تابندہ کر دیا اور عائشہ کے نام نامی کو امر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور اگر ماں ہے تو اس کے لیے سیدہ مریم کے کردار میں بہترین نمونہ ہے کہ جس کے گھر کلیمت اللہ کو اللہ نے پیدا فرما دیا، عبداللہ کو پیدا فرما دیا، سیدنا روح اللہ کو پیدا فرما دیا۔ یہ جو روح اللہ پیدا ہوئے، یہ جو عبداللہ پیدا ہوئے، یہ جو کلیمت اللہ پیدا ہوئے، حضرات گرامی قدر اللہ نے جو دست شفا عطا فرما دیا، حضرات یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا، تہجد گزار دیکھا، شب زندہ دار دیکھا، پارسا دیکھا، طیبہ دیکھا، طاہرہ دیکھا، زکیہ دیکھا۔ آج میں یہ بات بتلانا چاہتا ہوں، آج کل کے بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، اگر ماں کو گندی فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھیں گے، گندے پروگرام دیکھتے ہوئے دیکھیں گے، بے پردہ دیکھیں گے، نماز سے دور دیکھیں گے، تو مجھے یہ بات بتلاؤ، کیا پھر روح اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والا، کیا کلیمت اللہ کے نقش قدم پہ چلنے والا پھر بیٹا پیدا ہوگا؟ عیسیٰ کلیمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، عبداللہ ہے، لیکن کس کا بیٹا ہے؟ سیدہ مریم کا بیٹا ہے، اس ماں کا بیٹا ہے جو شب زندہ دار ہے، اس ماں کا بیٹا ہے جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کو کرنے والی ہے، اس ماں کا بیٹا ہے جس میں للہیت ہے، جس میں تقویٰ ہے، جس میں طہارت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جذبہ ہے۔ اس آج قصور کے پروگرام میں ہم اس بات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ناچنے گانے والی عورتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں گندی فلموں کی ضرورت نہیں، ہمیں گندے سماج کی ضرورت نہیں۔ اور بھائی امین انصاری صاحب کی جب بیٹی کی آبرو پہ حملہ ہوا، میں اس وقت بھی ان کے پاس تعزیت کے لیے گیا، لیکن بھائی موجود تھے۔ میں ان بھائی کی موجودگی کے اندر بھی یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر عورت کو امن نہیں مل سکتا، عورت کو چین نہیں مل سکتا، عورت کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ کب تک نہیں ہو سکتی؟ میاں صاحب کے منشور سے نہیں ہو سکتی، زرداری کے منشور سے نہیں ہو سکتی، عمران خان کے منشور سے نہیں ہو سکتی۔ عورت کی عزت اگر بچے گی کالی کملی والے کے قانون سے بچے گی، نظام مصطفیٰ سے۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، ہم سب زینب کے باپ ہیں، ہر گھر میں ہر کسی کی پیاری بیٹی موجود ہے، ہم اپنی بیٹیوں کی آبروؤں کی سلامتی چاہتے ہیں، لیکن یہ سلامتی کس کے قانون سے ملے گی؟ کیا یہ مسلم لیگ کے نظام سے ملے گی؟ کیا یہ عمران خان کے نظام سے ملے گی؟ یہ لڑکے لڑکیوں کو نچا رہا ہے، جو نئے پاکستان کی آڑ میں پاکستان میں فحاشی کو عام کر رہا ہے، کیا یہ بھٹو کے قانون سے ملے گی؟ نہیں نہیں، یہ اس کالی کملی والے کے قانون سے ملے گی جس نے اپنی ہی بیٹیوں کی آبروؤں کا تحفظ نہیں کیا بلکہ غیروں کی بیٹیوں کی آبروؤں کی بھی حفاظت کی تھی۔ یہ اس نبی کے قانون سے ملے گی جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو
بیٹیوں کی عزت کا رکھوالا بنا دیا، یہ اس نبی کے قانون سے ملے گی جس نے باپ کی منقوہ سے شادی کرنے والوں کو ستیلی ماں کی عزتوں کا نگہبان بنا دیا، یہ اس کے قانون سے ملے گی جس نے وراثت کو ہڑپ کرنے والوں کو بہنوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا دیا، یہ اس کے قانون سے ملے گی جس نے عورت کو ماں کی حیثیت سے اتنا بلند کیا کہ اس کے درجے کو باپ سے بھی 3 حصے بڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ اجتماع، قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ اجلاس، مرکزی جمعیت الحدیث کا یہ پلیٹ فارم، قرآن و سنہ موومنٹ کا یہ پلیٹ فارم آج آپ کے سامنے آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ وقت قریب آ چکا ہے جب حضرت علامہ شہید کی روایات کو پلٹا کے چھوڑیں گے، حضرت یزدانی شہید کی روایات کو اس ملک میں لاگو کر کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں پہ کالی کملی والے کا پرچم لہرا کے چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام کا بے باک سپاہی، انتخاب لائی، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا عزم ہماری آواز، قرآن سنت کا نفاذ، ہمارا عزم ہماری آواز، قرآن سنت کا نفاذ، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا، سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، نظام مصطفیٰ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی منزل کو قریب لانے کے لیے ہم 2 کام کر چکے ہیں، 2 کام کر چکے ہیں، تیسرا کام آپ نے کرنا ہے۔ پہلا کام ہم نے یہ کیا، جماعتی اختلافات کو مٹانے کے لیے جماعت کو مرکزی جمعیت میں ضم کر دیا، عہدے کی پرواہ نہیں کی۔ 14 سال نادم اعلیٰ رہنے کے بعد ایک کارکن کی حیثیت سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مرکزی جمعیت الحدیث کے اندر اپنے آپ کو ضم کروا لیا۔ اور حضرات گرامی قدر، دوسرا کام ہم نے یہ کیا، دیوبندی کو نہیں دیکھا، بریلوی کو نہیں دیکھا، ہم نے جماعت اسلامی کو نہیں دیکھا، ساری مذہبی جماعتوں کو متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ تمام کے تمام علماء امت میدان عمل میں آ چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے یہ بات بتلائیں، آپ اس مذہبی اتحاد کو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ کتاب و سنت کی عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ کتاب و سنت کا علم اور اس کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں، یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ڈالے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب۔